کہتے ہیں خون کا رشتہ کبھی مٹتا نہیں، چاہے حالات کتنے ہی بدل جائیں۔ یہ کہانی ہے دو بھائیوں کی، ایک محل میں بسا، دوسرا جھونپڑی میں، لیکن دونوں ایک ہی ماں کی اولاد تھے، بس قسمت کی راہیں الگ نکل گئیں۔ سفید سنگ مرمر کی دیواریں، مہنگی گاڑیاں، خادمائیں، اور اندر ایک شاندار صوفے پر بیٹھا تھا ذیشان، ایک کامیاب بزنس مین جس کا ہر دن مصروف اور ہر رات شاندار پارٹیوں میں گزرتی تھی۔ سامنے اس کی بیوی الینا بیٹھی تھی۔ ذیشان، تمہارے بھائی کا فون آیا تھا، وہی ریحان۔ اچھا، کیا چاہیے تھا اب اس سے؟ پتہ نہیں، لیکن جب بھی فون کرتا ہے مجھے عجیب لگتا ہے۔ گاؤں والے لہجے میں بات کرتا ہے، اور وہ بیوی اس کی، کیا نام ہے، زویا؟ اوف، کیسا لباس پہنتی ہے، جیسے صدیوں پرانی فلم سے نکلی ہو۔ زویا؟ جس دن میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا مجھے لگا تھا کوئی نوکرانی ہے ریحان کے گھر کی۔ اور تمہارا بھائی خود کو شریف سمجھتا ہے، ذرا دنیا کی چالاکی تو سیکھے۔ تمہاری ماں کو ساتھ رکھے بیٹھا ہے، جیسے سر پر کوئی تاج پہنا ہوا ہو۔ بس یہ پرانی سوچ ہے، ماں باپ ساتھ رکھنا، سادگی سے جینا، گاؤں میں رہنا، اب یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں الینا۔ ہم کہاں اور وہ کہاں۔ گرد آلود گلیوں سے گزرتی ہوا میں ایک خوشبو تھی، محبت، سچائی اور قربانی کی۔ یہاں ایک چھوٹی سی جھگی میں رہتا تھا ریحان، ذیشان کا چھوٹا بھائی۔ ماں زمین پر بچھے پرانے دری پر بیٹھی تھی اور پاس ہی لکڑی کی ایک پرانی کرسی پر ریحان خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اتنے میں زویا باورچی خانے سے نکلی اور بولی، امی جی، آج ریحان بازار سے سبزی لایا ہے اور میرا فیوریٹ کریلا بھی۔ آپ کے ہاتھ کی بنی کریلے کی بھجیا تو دنیا کی سب سے مزیدار لگتی ہے۔ اللہ خوش رکھے میرے بچوں کو جو تھوڑے میں بھی خوش ہے۔ بیٹی، تیرا پیار ہی ہے جو میرے ہاتھ کا ذائقہ بڑھا دیتا ہے۔ ماں، کبھی کبھی دل چاہتا ہے ذیشان بھائی کو جا کر دیکھوں، پر دل یہ بھی کہتا ہے کہ اب ہم الگ الگ راستوں کے مسافر ہیں۔ رشتے بدل نہیں جاتے بیٹا، وقت بدل جاتا ہے پر خون کا رشتہ کبھی پرایا نہیں ہوتا۔ ایک دن زویا شہر آئی تو ایک سٹور میں ذیشان اور الینا کو دیکھا۔ زویا ہمت کر کے ان کے پاس گئی۔ السلام علیکم بھابھی، بھائی ذیشان۔ اوہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کام سے آئی ہو؟ کوئی ضرورت ہو تو بتانا۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس کبھی دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارے گھر کی چائے پلائیں۔ چائے؟ تمہارے پاس بچتی بھی ہے کچھ پلانے کو؟ چائے کم سہی پر دل سے ملتے ہیں، اور کبھی کبھی دل ہی کافی ہوتا ہے۔ اب ہمیں نکلنا چاہیے الینا، وقت نکل رہا ہے۔ الینا طنزیہ ہنسی اور ذیشان نے نظریں پھیر لیں۔ زویا کے قدم تھوڑے ڈگمگائے، لیکن اس کے چہرے پر افسوس نہیں، وقار تھا۔ وقت گزرتا رہا، ماں کی صحت دن بدن گرتی گئی، وہ اکثر بیمار رہنے لگیں۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ریحان پریشان تھا، لیکن اس کے پاس نہ دوا کے پیسے تھے، نہ علاج کی استطاعت۔ اس نے اپنی چھوٹی موٹی جمع پونجی جوڑی، مگر وہ بھی ناکافی ثابت ہوئی۔ زویا نے کہا، ریحان، کچھ نہیں ہوتا، تم بھائی کے پاس جاؤ، ان سے مدد مانگو۔ زویا، تم جانتی ہو وہ ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہے، کیسے جاؤں اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے؟ تم صرف ایک بیٹے ہو جو اپنی ماں کو بچانا چاہتا ہے، کوئی مانگنے والا نہیں۔ خود پر رحم نہیں، ماں کا سوچو۔ ماں کے لیے اگر مجھے اپنی انا بھی قربان کرنی پڑی تو وہ سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ ماں کی خاطر ریحان ذیشان کے بنگلے پر گیا۔ ذیشان صوفے پر بیٹھا تھا، چہرے پر غرور صاف جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے وہ ریحان کو پہچانتا تو تھا مگر اس کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ ریحان پریشان چہرے کے ساتھ بولا، بھائی، ماں کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے اسپتال لے جانے کو کہا ہے، کچھ دنوں کے لیے تھوڑی مدد کر دیں۔ ریحان، تم لوگ کب تک ہاتھ پھیلاؤ گے؟ میں مصروف ہوں، بعد میں آنا۔ ریحان چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، بھائی، ماں ہے وہ، ہماری ماں۔ تم لوگ ہمیشہ جذبات بیچنے آ جاتے ہو، جذبات سے گھر نہیں چلتا، سمجھا؟
یہ جذبات نہیں فرض ہے. وہ میری ماں ہے اور ماں کے لیے سب کچھ قربان کرنا میرا فرض ہے. ریحان کی بات سن کر ذیشان خاموش ہو گیا، جیسے الفاظ کھو گئے ہوں۔ اگلے دن ایک اہم بزنس میٹنگ کے سلسلے میں ذیشان کے کچھ پرانے پارٹنرز اس کے گھر آئے۔ باتوں باتوں میں جب اس نے ذیشان کی ماضی کی زندگی کا ذکر چھیڑا تو ذیشان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ذیشان بھائی، آپ کے تو دن بدل گئے، لیکن سنا ہے آپ کا چھوٹا بھائی اب بھی جھونپڑی میں رہتا ہے، وہی ریحان۔ ہاں، زندگی سب کی ایک جیسی نہیں رہتی۔ اور ماں، وہ بھی وہی ہے یا آپ نے ان سے بھی فاصلہ رکھ لیا؟ یار، یہ تو وہی ہوا نا، جس درخت نے سایہ دیا اسے ہی کاٹ دیا۔ میں نے سنا تم نے اپنی ماں کو وہیں چھوڑ دیا جہاں تمہارا بچپن تھا۔ عجب بات ہے، کاروبار بڑا ہو گیا، جذبات چھوٹے پڑ گئے۔ ماں تو وہ نعمت ہے جسے دنیا کی کوئی دولت نہیں بدل سکتی، اور تم نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ جملے ذیشان کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ جو اب تک خود کو کامیاب سمجھ رہا تھا، اچانک اسے اپنا عکس ایک کھوکھلے انسان جیسا لگا۔ اسے یاد آنے لگا وہ وقت جب ماں نے راتوں کو جاگ کر اس کو دوائیں دیں، اس کا بخار اپنی گود میں اتارا۔ ایک دن ذیشان بغیر اطلاع دیے ریحان کے گھر آیا۔ دیکھا جھونپڑی چھوٹی ضرور تھی، پر اندر محبت، وقار اور دعائیں تھیں۔ ماں چارپائی پر لیٹی تھیں، ماحول میں خاموشی تھی، لیکن دلوں میں طوفان۔ ریحان نے کچھ نہ کہا، بس خاموش رہا۔ ذیشان آہستہ سے بولا، ریحان، مجھے اپنا سمجھ لو دوبارہ۔ میں تم سب سے بہت دور نکل گیا تھا۔ میں نے سب سے بڑی غلطی کی، تمہیں چھوڑ کر، ماں کو چھوڑ کر۔ اب ہر لمحہ وہی غلطی میرے دل پر بوجھ بنی رہتی ہے۔ بھائی، ہمیں تمہارے پیسوں کی نہیں، تمہارے ساتھ کی ضرورت تھی۔ میں نے دنیا کمائی، مگر وہ سب کھو دیا جو اصل تھا۔ کبھی کبھی زندگی کی سب سے بڑی جیت صرف ایک معافی میں چھپی ہوتی ہے۔ ذیشان ریحان کے گھر سے واپس آ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے پر گہری سوچوں کا رنگ تھا۔ اتنے میں الینا آئی اور نرمی سے بولی، ذیشان، تم کیا سوچ رہے ہو؟ اتنے خاموش کیوں ہو؟ الینا، ہم نے زندگی میں بہت کچھ پا لیا، مگر بہت کچھ کھو بھی دیا۔ کیا مطلب؟ کیا کھو دیا ہم نے؟ ہم نے اپنے ماں باپ جیسی رحمت کھو دی۔ ہم پیسے کے پیچھے اتنے اندھے ہو گئے کہ ان کی دعائیں بھی کھو دی، دل کا سکون بھی کھو دیا۔ ہاں ذیشان، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ ہم واقعی بہت آگے نکل گئے، لیکن غلط راستے پر۔ ہم نے تمہاری ماں کو نظر انداز کیا، اس وقت بھی جب وہ بیمار تھیں۔ ہم نے ریحان اور زویا کو غلط سمجھا۔ ہم نے کبھی کسی کا حال نہ پوچھا، نہ کسی کے دل کی آواز سنی۔ اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، گھر، گاڑی، دولت، مگر جو چیز سب سے اہم تھی وہ ہم نے کھو دی۔ وہ سکون، وہ اپنائیت، وہ خلوص۔ ذیشان، ہمیں دیر تو ہو گئی ہے، لیکن شاید سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، ماں کو، ریحان کو، زویا کو، سب کو اپنے گھر لے آتے ہیں۔ ہم سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر دل سے چاہیں۔ ہاں الینا، اب بس مزید پچھتاوے نہیں۔ اب وقت ہے سب کچھ واپس لانے کا، اپنے کو۔ اور یوں برسوں بعد ذیشان کے دل میں پہلی بار سچائی اور سکون کی روشنی ایک ساتھ جاگی۔ ذیشان نے پورے خاندان کو جمع کیا، جھگی سے محل تک سب ایک جگہ۔ اس نے ریحان، زویا اور ماں کے سامنے کہا، میں نے رشتہ نبھانے میں بہت وقت لگا دیا، لیکن اب زندگی کا ہر لمحہ تم سب کے لیے ہے۔ ہم نے جتنی دیر کی شاید اتنا ہی سیکھا بھی۔ اب ایک نئی شروعات کریں، مل کر۔ بھائی، سچے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، بس کبھی کبھی آواز دب جاتی ہے۔ اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور ان کے بیچ یہ محبت ہمیشہ قائم رہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں اتنا اونچا لے جاتی ہے کہ ہم اپنے ہی سائے کو بھول جاتے ہیں، لیکن وقت وہ آئینہ ہے جو ایک دن سب کچھ دکھا دیتا ہے۔ ذیشان نے سیکھا کہ محبت محلوں کی نہیں، دلوں کی ہوتی ہے۔
और रेहान हमेशा से अमीर था, किरदार, अखलाक और मोहब्बत में।